جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف بھی آپ کو ہر ہفتے کچھ نہ کچھ مواد جو ہے نا پیش کیا کریں گے، تو اس سلسلے میں آج اظہر صاحب سے پھر ہم نے ان کو دعوت دی ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اظہر صاحب، یہ آج ہمارا موضوع ہے ماں باپ کی فضیلت۔ تو ماں باپ کی فضیلت تو ہر مذہب میں، ہر اس میں موجود ہے، تو آپ نے خصوصاً یہ بتایا کہ اسلام میں ماں باپ کی کیا فضیلت ہے، یا اسلام نے اس کو کیسے پیش کیا ہے، کہ آپ کیا آپ کا ضابطہ اخلاق ہے اس سلسلے میں؟ بالکل، اصل میں جو عزت، جو احترام اسلام نے والدین کو دیا ہے، شاید کوئی بھی مذہب اس طریقے سے نہیں ہے۔ بے شک، جیسے آپ دیکھیں کافروں نے اولڈ ہومس بنائے ہوئے ہیں، جی بالکل، ہمارے یہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، لوگ اس چیز کی طرف، ان کو ایک سسٹم کے تحت مسلمانوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے، گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی۔ واہ، جی بے شک، بے شک۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری چکاری یا زنا یا یہ سب بات کی باتیں، جی جی، سب سے بڑا گناہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میری والدہ مجھے بلائے تو میں نماز کو وہیں ترک کروں اور اپنی والدہ کی بات کروں۔ سبحان اللہ، یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک، بے شک۔ آج والدہ بلا رہی ہوتی ہے، بچہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، بچہ کہیں ٹی وی دیکھ رہا ہے، بچہ کہیں پڑھ رہا ہے، آپ ماں کی بات کی اہمیت ختم کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرا والد میرا رب مجھ سے ناراض ہے کہ یہ راضی ہے؟ جی جی جی، دنیا میں تو رب کائنات قربان جاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جا اپنے والد کو دیکھ، اگر وہ تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اگر تیرا والد تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے۔ آج ہم اپنے ان معاملات کو پیچھے چھوڑ کے اب دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ ایک تو ہے عدلے کا بدلہ، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ لیکن احسان کیا ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو مجھے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہر حال میں، اسے احسان کہتے ہیں۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ، صحابہ کرام سے جب یہ والدین کے ادب اور لحاظ کے حساب سے بات کی گئی تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ ایسے ہی کہا کرتے تھے تمام صحابہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین تو کفر میں ہیں، کیا میں بھی ان کا ادب کروں؟ جی جی جی، تو آپ نے فرمایا ہاں ماشاءاللہ، تم بھی ان کا ادب کرو، ہاں اگر وہ اسلام سے ہٹنے کے لیے گئے صرف یہ بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں، باقی سب باتیں، والدین کا ادب اسی طرح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی بات ہے جی۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں رب کائنات نے والدین کو رب کہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ جی بے شک، بے شک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے شفقت سے مجھے بچپن میں پالا۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ممبر شریف پر تشریف رکھنے لگے تو فرمایا آمین، آپ نے پھر فرمایا آمین، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہے یوسف صاحب، جب آمین تب کہا جاتا ہے جب دعا مانگی جاتی ہے، اب اختتام ہوتا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ نے آمین فرمایا، جی جی، وضاحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے وہ درود نہ بھیجے۔ اور دوسری دفعہ جس کو رمضان المبارک کے روزے رمضان نصیب ہو اور وہ روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اس پر بھی اللہ اور فرشتوں کی لعنت۔ اور تیسری
کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اسے ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، یہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجیں۔ تو حضور نے کہا آمین، تو حضور کی طرف سے بھی ہو گیا، اور اس میں اب شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ کا حکم آیا ہے، حکم آیا ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ والدین کے حوالے سے ہمارے اسلام نے بے انتہا معاملات ہیں۔ ایک شخص آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلکہ ٹوٹکا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، مجھے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، خیر و برکت نصیب نہیں ہو رہی۔ بے شک۔ تو بھائی میرے آپ بھی سب یاد رکھیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، ماشاءاللہ، یعنی بار بار ذکر آیا، یعنی باوضو رہا کرو اور اپنے والدین کے لیے دعا، یعنی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اپنے لیے دین و دنیا کی دولتیں۔ اور یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نہ بچپن میں پایا، یتیم پیدا ہوئے اور ماں بھی بہت جلد فانی سے کوچ کر گئی، تو انہوں نے اسی ماں باپ، انہوں نے خود تو وہ خدمت نہ کر سکے، مگر انہوں نے کہا کہ مانتا مکمل ہوگا ماں باپ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حیات طیبہ میں ایک حج کیا اور وہ آخری حج بھی حجۃ الوداع کہا گیا، تو جب آپ ابوا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات میں یہیں قیام کروں گا اپنی والدہ کے ساتھ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی قبر، وہ اللہ کے بندے اگر تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو جا اپنے ماں یا باپ کے